جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو چلیں گے دوبارہ قبلہ کی جانب۔ قبلہ، میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال، جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا سارا، کہ ایک انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اور شیطان کو ماہ مبارک رمضان میں قید کیا گیا ہے تاکہ وہ، چونکہ اس وقت پوری عالم انسانیت خدا کی مہمان ہے، چاہے وہ اس کو بعض لوگ اپنا معبود مانے یا نہ مانے، مگر اس نے سب کو، پوری بنی نوع انسانیت کو جو ہے وہ دعوت دی۔ تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر لیا گیا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا، تو بعض ملکوں میں چاند مختلف دنوں میں ہیں، تو شیطان کی شخصیت تو ایک ہے، اگر اس کو ایک جگہ پر قید کر لیا تو دوسرے ملکوں میں جہاں 1-2 دن بعد چاند ہوا رمضان کریم کا، تو اس دنوں میں جو وسوسے آئے وہ کس کی طرف سے تھے؟ بہت عمدہ سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان ایک نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے وہ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور سجدے سے سرگردانی کی تھی، وہ تو ایک تھا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی ٹولی ہے، بہت بڑا ٹولہ شیطان کا ہے، اور جو شیاطین اس کو قرآن مجید نے سورہ ناس کی آخری آیت میں فرمایا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہیں شیطان اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں سے جو ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بالکل ساتھ آپ کے دوست ہوں، آپ کے عزیز ہوں، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا کوئی بہت زیادہ قریبی ہو جو شیطان کا جو ہے رول پلے کر رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے شیطان کے بہت سارے روپ ہیں، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، بہت سارے اس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر چاند نظر آیا تو وہاں کے شیطان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ چاند نظر نہیں آیا ادھر ابھی ان کی اریسٹ وارنٹ جو ہے نا وہ جاری نہیں ہوتا۔ جیسے ادھر چاند نظر آیا تو پھر وہاں کے شیطانوں کے بھی پابندی ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ اس طرح شیطانوں کو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں سحری کو اٹھنے، روزہ رکھنے یا فجر کی نماز پڑھنے میں کتنی آسانی محسوس کرتے ہیں آپ؟ وہی آسانی رمضان مبارک کے بعد نہیں میسر ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اس لیے ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان آپ کو سلانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ لوگ جو دوڑے چلے جا رہے ہیں، تراوی، بچے بڑے جوان سب لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کو سلا نہیں رہا، نکلے ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ دلیل ہے کہ اگر ہمیں نیکی کا ایک موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ہاتھ نہیں پکڑ رہا۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، چھلک رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی ہو رہی ہے۔ جیسے ماہ مبارک رمضان ختم ہوا، ایسے لگا جیسے کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، بالکل واپس ہو گئے، اپنی اصلی حالت پہ چلے گئے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پر شیطان واپس جو ہے نا وہ واقعاً بھی دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب اس کو پھر موقع ملتا ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انسان گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سارا جو ہے وہ ملبہ ہم شیطانی پہ گرا دیتے ہیں، لیکن شیطان تو بندھا ہوا ہے، شیطان تو قید میں ہے۔ شیطان اب ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، وسوسہ نہیں ڈال سکتا، تو پھر یہ کیسے وسوسے ہو رہے ہیں؟ یہ رمضان کے مہینے میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے گھناؤنے گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کون اصل میں ذخیرہ اندوزیاں ہو رہی ہیں، کیا کام ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، مہنگا بیچنا، جھوٹ بول کے فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ خاص کر اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ، مسلمان کنٹریز میں، تو یہ سب کچھ ماہ رمضان میں ہی زیادہ ہوتا ہے۔ دھوکہ دینا، لوگوں کی جو ہے نا مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، چیزوں کو جواب یہ ہے کہ سال بھر کی جو شیطان کی جو تربیت اور ٹریننگ میں جو رہتے ہیں نا، وہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کی جگہ لے کر، شیطان قید میں ہے لیکن وہ باقاعدہ شیطان کے بھی استاد بن جاتے ہیں۔
اور میں جب بعض سیاسی لیڈروں کے انداز کو دیکھتا ہوں اور ان کی باتوں کو سنتا ہوں تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ لوگ شیطان کے بھی استاد ہیں، استاد بے تمام معنی، یعنی ایک دو معنی کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ شیطان کو حکومت کرنے کا کہیں موقع نہیں ملا ہے، تو وہ جو گر ہیں شیطان کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ سیاسی حکمرانوں سے سیکھتے آئے، شیطان بھی سیکھ، یار کمال ہے کہ اس طرح بھی گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ایسے بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہ بھی سیکھتا ہوگا کہ یہ بھائی جگہ مجھے ووٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اب سوچ سکتا ہے انسان، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، مجھے ووٹ چاہیے، جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں نا ان بیچاروں سے ووٹ چاہیے مجھے، کیسے ہوں گے ووٹ؟ ان کی ہمدردی میں پہلے جیتوں، کیسے ہمدردی جیتوں گا؟ رات کو میں جھوپڑیوں میں آگ لگوا دوں، صبح جاؤں ان کی جو ہے نا تعزیت پیش کروں اور ان کی جھوپڑیاں لگوانے کے لیے کچھ امداد کا اعلان کروں، وہ سارے جھوپڑ پٹی کے لوگ جو ہے نا وہ میرے ووٹر بن جائیں گے۔ اس حد تک شیطان کے بھی استاد حکمران ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ایک اور جو مجھے نظر آتی ہے، ہمارے اپنے دائرے میں دیکھتے ہیں، مولا امام زمانہ کا نام بھی لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مولا علی کی ولایت پر فخر بھی کرتے ہیں، اور امام زمانہ کے اس چینل کی ممبرشپ حاصل کرنے میں بس وہ پیش کرتے رہتے ہیں، 100 مرتبہ سوچتے ہیں آخر کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا ہے؟ اب کون وسوسہ ڈال رہا ہے؟ یہ وہ عجیب ہے نا، انسان کے حب دنیا، دنیا کی محبت، اور پھر یہ کہ ثواب پر یقین نہیں ہے۔ بھائی یہ امام زمانہ کا ہے، اس پہ تم نے کچھ بھی خرچ کیا تو تم نے خرچ نہیں کیا، تمہارا کچھ کم نہیں ہوا، بلکہ لگاتار تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام مل رہا ہے، اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ بعض چیزیں ثواب جاریہ ہوتی ہیں، مطلب بعض چیزیں گناہ جاریہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں ثواب جاریہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اگر ایک انسان نے کہیں تبلیغ میں ایک اپنا حصہ ڈال دیا جی، اور اس سے کوئی انسان سنور گیا، کیونکہ پورے دن دیکھیں ہمیں کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ 160 کنٹریز میں جو ہے وہ تبلیغات جا رہی ہیں، کس کے اوپر کیا اثر ہوا اور اس کی نسلیں سدھر گئیں، مطلب لوگ اس اینگل سے نہیں سوچتے کہ وہ جو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہترین حساب رکھنے والا ہے۔ باور اگر ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے بدلے میں ریٹرن میں ہمیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، تو کوئی بھی سستی نہیں کرے گا، ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دھڑا دھڑ ممبرشپ ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 7 سال سے ہم کہہ رہے ہیں 5000 ممبر چاہیے ہمیں، صرف 5000، پوری دنیا سے چاہیے۔ ایک منچسٹر کے اندر 5000 سے زیادہ مومن رہتے ہیں، لندن میں ماشاءاللہ ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد رہتی ہے، اور پھر الحمدللہ اچھی صاحب حیثیت بھی شخصیات موجود ہیں، اللہ ہر سارے کو رزق حلال سے مالا مال کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ممبرشپ کے لیے ہم جو دورے کر رہے ہیں، کل بھی ہم برمنگھم گئے تھے، الحمدللہ وہاں مومنین نے بہت اچھا ہمیں رسپانس دیا اور ہمیں خوشی ہوئی، وہاں کی انتظامیہ نے بھی ہماری بھرپور جو ہے سپورٹ کی۔ لیکن یہ جو دورے بھی ہیں وہ لگاتار اسی لیے ہیں کہ ممبرشپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ میں اس پر لگا ہوا ہوں، کسی طرح ممبرز پورے ہوں تاکہ یہ جو بار بار ہماری جو ذہنی پریشانی ہے اور مالی طور پر ہم سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ کمی آئے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس چینل کو بہتر سے بہتر لوگ آئیں، بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آئے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کس دن ہم وہ دیکھیں گے منظر کے سارے اس میں حصہ لے رہے ہوں، علماء اس میں حصہ لے رہے ہوں، اور ہم سے کہا جائے کہ آپ تھک گئے ہیں زیادہ، آپ ہٹیں کوئی اور کام کریں، ہم اس کو سنبھالتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ میں اس کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہوں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ کچھ بندے تیرے ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ اس پرچم ہدایت کو اٹھانے میں آمادہ ہو گئے، تیار، اور آگے بڑھا ہے سلسلہ، تاکہ ہم کچھ اور کام کریں، کچھ اور ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہ خود بھی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کو ملے کہ ہم اس کی قدر جانیں۔ جب تک ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، خدا نخواستہ ایک دن کے لیے بھی بند ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی نعمت تھی جو گھر بیٹھے انہیں ہدایت کا ایک سامان مہیا ہوتا رہا۔ ابھی سے فون اٹھاتے ہیں، نمبر ملاتے ہیں چند اور اپنے مسئلے کا سوال پوچھ لیتے ہیں، اپنے جوابوں کو کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، نہ بک اسٹالز پہ جا رہے ہیں، نہ کتابیں خرید رہے ہیں، نہ اس کے پرچے پلٹ رہے ہیں، نہ اس میں سمجھ رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حضور کیا لکھا ہے، میری سمجھ میں واضح نہیں ہو رہا۔ جی، مطلب انسان اگر سمجھنا چاہے اور اگر نہ سمجھنا چاہے
تمہیں کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو اسی لیے گزارش یہی ہے، کل بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کے دورے پر جا رہے ہیں. بلیک برن کے مومنین مومنات میں جو جتنے سن رہے ہیں وہ کل ضرور ہم سے براہ راست ملاقات کر سکیں گے انشاءاللہ المستعان. اور وہاں آپ لوگ آئیں اور بھرپور ہدایت ٹی وی کا ساتھ دیں اس معاملے میں، اور ممبرشپ لیں. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. 14 پاؤنڈ ماہانہ کا مطلب ہے ہر دن 50 پین سے بھی کم مقدار آپ اپنے مال سے دے رہے ہیں، اور یہ کوئی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہو. اس کے بدلے میں بہت کچھ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے. روزے کی جو بات آپ نے کی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر ٹائم ہو تو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی اس مہینے میں اپنی آنکھ کو بھی گناہوں سے بچا کے کہ آنکھ کا روزہ رکھے، کانوں کو گناہوں سے بچا کر کے کان کا روزہ رکھے، زبان کو لغویات، غیبت، تہمت، جھوٹ، گالی گلوچ، ان تمام امراض سے محفوظ رکھے، کنٹرول میں رکھے، اور اپنے شکم کو بھی محفوظ رکھے، اس کے ہاتھ کو بھی کہ کسی کو بھی اذیت نہ پہنچے اپنے ہاتھ سے. ایون کہ اشارہ، دیکھیں نا، اشارہ بھی کسی کے خلاف طنز کرتے ہوئے میں کرتا ہوں تو یہ دل توڑنے کے لیے بہت ہوتا ہے، کسی کا دل توڑنے کے لیے بہت ہوتا ہے. ضروری ہے کہ آپ کسی کے تھپڑ ہی لگائیں. اگر آپ نے کسی کے خلاف ایک معمولی سی بھی کال کو لے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم، مولانا صاحب سے بات وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. جی جناب آپ آنیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ مجھے کلیریفیکیشن کرنی تھی روزے حصے میں کہ یہ امساک کا ٹائم لندن میں تو جلدی ہونا چاہیے بنسبت نارتھ کے، لیکن یہاں پہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ لندن میں امساک کا ٹائم جو ہے مطلب لیورپول کے مقابلے میں یا مانچسٹر کے مقابلے میں آگے ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے آج کل 2:05 پہ مطلب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جبکہ لندن میں جو ہے وہی اذان جو ہے مطلب تقریباً 2:15 بجے کے بعد ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جبکہ افطار میں مطلب وہی لندن لازمی بات ہے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسٹ میں ہے تو وہاں پہ افطار پہلے ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن امساک کیسے مطلب وہاں پہ امساک بھی بعد میں ہو رہا ہے اور افطار پہ پہلے ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. بہت واضح ہے، اس کا جواب بھی سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے کہ نارتھ ویسٹ میں سورج طلوع جلدی ہوتا ہے، غروب دیر ہوتا ہے. اس لیے یہ امساک بھی لندن سے پہلے ہے اور افطاری بھی لندن سے بہت بعد میں ہے، چونکہ یہاں کا دن لندن کے دن سے بڑا ہے. بڑا صرف ڈوبنے کے وقت نہیں ہے، طلوع کے وقت بھی ہے. طلوع جلدی ہو جاتا ہے. یہاں طلوع جلدی ہوتا ہے، 2-4 منٹ کا فرق ہے. طلوع جلدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غروب بھی دیر ہوتا ہے. اس لیے یہاں امساک بھی لندن سے پہلے ہے اور افطاری بھی لندن کے بہت بعد ہے، تقریباً 19-20 منٹ کا فرق، 20 منٹ کا تقریباً فرق. جی ہاں. تو روزے کی بات کر رہا تھا کہ اگر آنکھ کو بچائے، زبان کو بچائے، کان کو بچائے، ہاتھ اور اپنے پیر کو بچائے، اور طنز اور اشارے کو بھی کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہ کرے، اس طرح اپنے پورے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے. تو حدیث میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی روبہ قبلہ ہو کر دعا میں فرمایا کہ پروردگار جو اس مہینے میں امنیت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، وسیع روزی اور تمام مریضوں کے ان کی تمام مریضوں کو دفع کر کے تلاوت کلام پاک کی توفیق دے اور انہیں نماز اور روزے کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. پروردگار اگر اس مہینے میں کسی نے اپنے تمام جوارح کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچایا اور پاک رکھا تو تو نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو قیامت کے عذاب سے اور اذیت سے محفوظ کر لے گا. جی کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
بسم اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ابھی جو بھائی صاحب نے سوال کیا، میں نے پرسوں اپنے بچے سے یہی سوال پوچھا تھا، جی بڑا اچھا بات کی ہوگی۔ یہ سوال دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک یہ کہ امساک 10 منٹ کا ہمارے یہاں ہے، آج مسجد کے وقت 2:12 سے 2:22 تک ہے۔ اگر کہیں دیر ہو جائے یا اٹھنے میں یا کچھ ایسا کرنے میں، کھانا گرم کرنے میں، تو کیا امساک کے 22 منٹ تک وہ جو امساک 10 منٹ کا ہے اس کو بھی ساری میں استعمال کر لیا جائے تو کیا ضمیر پر بوجھ ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا یا مطمئن ہونا چاہیے؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ساری بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، بہت کم کھاتے ہیں، تو وہ افطار کے وقت افطاری نہیں کرتے بلکہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کبھی زیادہ بھوک لگی ہو، اس طرح پہلے کھانا کھا لیا پھر نماز پڑھی، تو وہ بھی کیا اپنے ضمیر پر بوجھ ہوگا یا آدمی کو شاد اور مطمئن ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے میں دونوں سوال صحیح عرض کر پایا۔ بالکل پہنچ گئے دونوں سوالات، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ بہت عمدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امساک کا جو وقت ہے وہ احتیاط کی بنا پر ہے، بر بنائے احتیاط، چونکہ اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں 100% کوئی بھی صبح صادق کا وقت مقرر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں آپ جائیں اور باہر مطلب بھی صاف ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، بادلوں کی بھی رکاوٹ نہ ہو، اور آپ اچھی طرح سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ جو صبح صادق کے لیے جو سفید ڈوری ہے جو وہ نمودار ہوتی ہے، وہ صبح صادق کا وقت آیا کہ نہیں آیا، اس وقت تک جو ہے کھانے کی اجازت ہے۔ تو وہ تو مشکل ہے کہ اس طرح ہم دیکھیں تو اپراکسیمیٹ وقت ہم مقرر کر کے 10 یا 12 منٹ ہم اس سے پہلے ہی امساک کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امساک کا مطلب ہے کہ ہاتھ کھینچ لینا، اپنے کھانے پینے سے ذرا آپ احتیاطاً رک جانا، اس کو کہتے ہیں امساک۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں نہیں اٹھ سکا، ٹائم بہت کم رہ گیا، تو کیا ان منٹس کو سحری کے لیے استعمال کر کے مطمئن رہا جا سکتا ہے؟ پورے منٹس کو نہیں، 1-2 منٹ کی گنجائش پھر ہوتی ہے کہ احتیاط میں ہم 12 منٹ ہم نے رکھتے ہیں تو چلے 2 منٹ 3 منٹ اگر آگے آپ نے کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے پورے منٹ اذان کے وقت تک آپ نے کیا تو آپ خلاف احتیاط کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سعید سرکار کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب فرمائیے جناب۔ علی جان شاہ صاحب۔ بسم اللہ سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، جی تو اس رات سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک دلیل نہیں بنتی اگر قرآن شام کو نازل ہوا تو روزہ شام کو کھلے گا، اگر رات کو نازل ہوا تو پھر روزہ رات تک جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا تو ایک واضح آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ جی ہاں، تو اس رات سے کیا مراد ہے کہ اس کا کیا معنی ہم لے سکتے ہیں کہ جیسا کہ یہ ہے کہ ایک جہالت کے دور میں جب جہالت طرف طرف چھائی ہوئی تھی تو یہ قرآن پاک ایسا ایک نور دنیا میں آیا، اس سے وہ مراد لیں یا وہ قدر کی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ وقت اور وہ رات جو ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر رات تھی؟ جی شکریہ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے مخصوص ان سے یہ سب پہ ایک سوال جی، کہ وہ جو تو کھانا کھا لیتے تو ہیں مطمئن ہو کر آپ ٹھیک اذان تک کھاتے رہیں اس امساک کے ٹائم میں، یہ مناسب نہیں ہے، اور واقعاً بھی ضمیر کو مطمئن نہ سمجھیں کہ آپ نے یہ اچھا کیا، نہیں، کہ یہ خلاف احتیاط ہے، اور خلاف احتیاط میں عین ممکن ہے کہ آپ نے جو ہے نا روزے کو ضائع کر دیا ہو، تو اس لیے 2-4 منٹ کی بات پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان کو ذرا لیٹ ہو گئے ہیں تو چلے، چونکہ احتیاط کی تدابیر کے لحاظ سے وہ ٹائم امساک کا رکھا ہوا تھا تو 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطمئن ہو کر آخری وقت تک کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک افطار کا بھی ایک اور کال کو لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔
علامہ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں وعلیکم السلام سلامت کرتا ہوں سید رضا نقوی انڈیا کاشی ماشاء اللہ ماشاء جی، اللہ رضا جناب فرمائیے علامہ صاحب جی جی یہاں پر ہمیں ریکٹلی دیکھا کہ جو اہل سنت کے برادران ہیں جیسے دکانوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کے یہاں پر باقاعدہ ٹی وی وغیرہ چل رہا ہے، موسیقی کی ناکاری کے کام ہو رہے ہیں اور لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں. ان سے سوال کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی روزہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، بڑی مہربانی. بہت جی شکریہ. ہاں جزاک اللہ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو سوال و جواب کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک مختصر سی بریک پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں.